السلام علیکم میرے بھائیو، فیملی ولاگنگ کلچر آخر اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا کہ ہم انہیں سمجھ لیتے ہیں۔ او بھائی، یہ کیا اسکرپٹ لکھ کے دے دیا ہے؟ یہ نہیں چلنے والا۔ میرے بھائیو بے فکر رہو، اس چینل پہ آپ کو اسکرپٹڈ کچھ بھی نہیں ملنے والا، بلکہ انشاءاللہ آپ کو جو بات کہی جائے گی، جو آواز سننے کو ملے گی، وہ میرے دل کی آواز ہوگی۔ میرے بھائیو، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک عجیب کلچر چل پڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابھی تک تو یہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا کہ ہمارے لوگ فیملی ولاگنگ کے خلاف بولنا شروع ہوئے تھے، لیکن ابھی میں دیکھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو ٹرینڈ ہے، یہ فیملی ولاگنگ سے ہٹ کر ایک شخص پر آ گیا، اور اس کا نام ہے ڈکی بھائی۔ یہاں پر میں یہ چیز سمجھتا ہوں کہ ڈکی بھائی اکیلے کا آخر کیا قصور ہے؟ اگر آپ لوگ اس کو اس لیے کرٹیسائز کر رہے ہو کہ وہ ایک فیملی ولاگر ہے، تو فیملی ولاگر تو بے شمار ہے اس وقت، آخر آپ نے انہیں انسبسکرائب کیوں نہیں کیا؟ ڈکی بھائی ہی کیوں انسبسکرائب اتنا زیادہ ہو رہا ہے، باقی سب اتنی زیادہ انسبسکرائب کیوں نہیں ہو رہے؟ کیا وجہ ہے کہ ڈکی کو اتنی ہیٹ مل رہی ہے اور باقی سب کو نہیں مل رہی؟ کیا وجہ ہے کہ ہر یوٹیوبر ڈکی 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 کرنے لگ پڑا ہے، جبکہ باقی فیملی ولاگرز کو کچھ کوئی نہیں کہہ رہا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ فیملی ولاگنگ نہیں ہے، ہمارے لوگوں کا مسئلہ ڈکی بھائی ہے، اور یہاں پر ہی زیادتی شروع ہوتی ہے۔ میرے بھائیو دیکھو، شام ادریس سامنے آیا۔ شام ادریس نے کہا کہ میں 7 سال ویٹ کیا، اور 7 سال بعد آ کے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ڈکی نے جو میرے ساتھ کیا وہ بہت بڑا ظلم تھا۔ ڈکی نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ ظلم نہیں تھا، ڈکی نے جو آپ کے ساتھ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ ایک انسان کو اپنی ویڈیوز میں اپنی فیملی کی نمائشیں نہیں کرنی چاہیے، ڈکی نے بالکل ٹھیک کہا تھا۔ البتہ ڈکی نے جس انداز سے آپ کو کرٹیسائز کیا تھا، آپ کی گالیاں دی، آپ کو برا بھلا کہا، آپ کی بیوی کو ایکسپوز کیا، آپ کے باپ کے نام کو ابلیس کہا، یہ سب غلط تھا۔ اس کا کہنے کا طریقہ انتہائی گھٹیا تھا، ہم اس کو کبھی بھی سپورٹ نہیں کرتے، مگر یہ اس کا نظریہ ٹھیک تھا کہ انسان کو فیملی ولاگر نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج اگر ڈکی خود ایک فیملی ولاگر ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ مجھے غلط کہتا تھا، یہ خود یہ کر رہا ہے تو لہٰذا میں بھی ٹھیک تھا، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ دونوں ہی غلط ہو چکے ہو، جبکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ انسان کو اپنی فیملی کی نمائش نہیں کرنی چاہیے، چاہے پھر وہ ڈکی کرے، شام ادریس کرے، یا کوئی بھی کرے۔ اس وقت میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ڈکی کے خلاف کچھ اس طرح کی ویڈیوز بن رہی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہے میں اس کا ایڈیٹر تھا، اس نے مجھے مارنے کی دھمکی دے دی، کوئی کہہ رہا ہے اس نے میرے پیسے دینے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمیں گھر بلا کے مارا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس نے فون پہ دھمکیاں دی، اور بہت کچھ ہوتا پھر رہا ہے۔ لیکن یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں، ان لوگوں نے ہمیں سب میں الجھا دیا، جبکہ فیملی ولاگنگ کے خلاف ہمیں کو بولنے نہیں دے رہا۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ندیم نانی والا ہے وہ بتا رہا ہے کہ ڈکی نے میرے ساتھ زیادتی کی، ڈکی بتاتا ہے کہ ندیم نانی والے نے اس کے ساتھ زیادتی کی، شاید ان قریب یہ دونوں کہیں کہ رجب بٹ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اور شاید رجب بٹ یہ کہے کہ ان دونوں نے مجھ سے زیادتی کی۔ یہ سارے لوگ ہم سے سمپتی گین کرنے لگ پڑے ہیں، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے سب فیملی ولاگر، اور ہم فیملی ولاگنگ کے خلاف ہیں۔ ان سب کو چاہیے کہ فیملی ولاگنگ مت کریں۔ کیوں آخر یہ سارا ٹرینڈ شفٹ ہوا؟ ہماری عوام کی کم عقلی کی وجہ سے۔ ہماری عوام نے یہ سمجھ لیا کہ شاید ڈکی کے ہم نے خلاف ہونا ہے، ہم نے فیملی ولاگرز کے خلاف نہیں ہونا، اور یہ سب کچھ ہوا اس لیے کیونکہ ہم نے بدلہ بردر کا ساتھ اس لیے دینا شروع کر دیا کیونکہ اس نے یہ بولا کہ ڈکی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہم نے طلحہ ریویو کا ساتھ اس لیے دیا کیونکہ ڈکی نے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہم شام ادریس کے ساتھ اس لیے ہو گئے کیونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ ڈکی نے اس کے ساتھ بھی زیادتی کی تھی۔ ایون ہم شمیر عباس کو بھی اس لیے سننا شروع ہو گئے کیونکہ وہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ جی میرے ساتھ ڈکی نے زیادتی کی تھی۔ اور میرے بھائی، تم سب کے سب لوگ جو ہو وہ ایک جنریشن کو خراب کر رہے ہیں، اور ایک ایسا کلٹ پیدا کر رہے ہیں، ایک ایسا کلچر پیدا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آنے والی جنریشن کا بیڑا غرق یقینی ہو گیا۔ اور اب آپ یہ سارے لوگوں کو دیکھو گے کہ یہ سارے کے سارے چھپ رہے ہیں ایک ڈکی کے پیچھے۔ اگر ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ڈکی کو انسبسکرائب کرنا چاہیے، بائیکاٹ ڈکی بھائی، اور اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ یہ ایک فضول انسان ہے، اور اس کے فضول انسان ہونے کی وجہ یہ ہے کیونکہ جی یہ ایک ڈیلی ولاگر ہے، یہ ایک فیملی ولاگر ہے، اپنی گھروں کی عورتوں کی نمائش کرتا ہے، تو اس وقت بہت سے ڈیلی ولاگر اور فیملی ولاگر ایسے جن سب کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ میں آپ لوگوں کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈکی کو جا کے سبسکرائب کر لو، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں صرف کہ اگر ڈکی کو انسبسکرائب کرتے ہو اس وجہ سے کہ وہ ایک فیملی ولاگر ہے، تو آپ سب ان لوگوں کو انسبسکرائب کرنا ہوگا جو سب ڈیلی ولاگر یا فیملی ولاگرز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کسی بھی ایسی چیز کو سپورٹ نہیں کرنا چاہتے جو غیر شرعی ہو، جس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اب وہ کسی ایک پرسنالٹی کے اوپر نہیں آ سکتی، وہ ایک سسٹم ہوتا ہے، اور نفرت سسٹم سے کی جاتی ہے، سسٹم بنانے والوں سے نفرت نہیں کی جاتی بلکہ ان کی تو اصلاح کی جاتی ہے۔ لہٰذا ہمارے وہ لوگ جو اس وقت یہ چیزیں ڈسکس کرنے لگ گئے ہیں کہ ڈکی نے ای ٹرون اتنے کی بیچی، اس کی پیمنٹ اتنی لیٹ پہنچی، اس نے اتنے پیسے ابھی تک نہیں دیے نانی والے نے، اور نانی والا فلاں کام کرتا ہے، رجب بٹ فلاں کام کر رہا ہے، یہ لوگ اس طرح کے لوگ ہیں، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ ان کی آپس کی لڑائیاں تھی، ہم نے اس میں نہیں پڑھنا۔ ہمارا مقصد یہ ہے، میں پھر بیان کر دوں کہ ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کو یہ اویئر کریں، فیملی ولاگنگ ایک اچھی چیز نہیں ہے۔
हम सभी लोगों को चाहिए कि हम लोग ये कल्चर डेवलप करें कि फैमिली व्लॉगिंग जिस तरह एक अच्छी चीज नहीं है, इसी तरह किसी गलत इंसान को गालियां देना, हेट करना, उसकी माँ बहन बेटी को गालियां देना, बीवी को गालियां देना, ये भी कोई इस्लाह का तरीका नहीं होता। लिहाजा बेहतरीन हल वही था जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया, अपनी इस्लाह कीजिए, दूसरों की इस्लाह कीजिए, मगर तमीज के दायरे में रहकर, और अपना ख्याल रखो, अपनी जिंदगी के बारे में संजीदगी से सोचो। तुमने खुद अपने लिए कुछ करना है। कोई क्या करता है, कोई किसको गाली देता है, गाली नहीं देता, किसने किसी की हीटरोन के पैसे कम दिए ज्यादा दिए, इस सबसे हमारा लेना देना कोई नहीं। और हमारा ट्रेंड अभी भी वहीं पर है कि बायकॉट फैमिली व्लॉगिंग। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है कि डकी कितना बुरा है, डकी ने किसकी सैलरी नहीं दी, किसकी सैलरी दी थी, 7 साल पहले डकी ने क्या किया क्या नहीं किया, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 साल पहले भी कोई शख्स फैमिली व्लॉगिंग करता था, घटिया नीच हरकत करता था। आज भी कोई शख्स फैमिली व्लॉगिंग कर रहा है, घटिया और नीच हरकत कर रहा है। और उस वक्त जो लोग इन फैमिली व्लॉगर्स के खिलाफ बोले थे वो ठीक बोले थे। आज वो खुद अगर फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं तो वो खुद गलत हो गए। वो रूल गलत नहीं हुआ कि ये फैमिली व्लॉगिंग एक अच्छा कल्चर नहीं है, और किसी को भी नहीं चाहिए कि वो अपनी घर की औरतों की नुमाइश करता फिरे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिए, मैं भी आपको दुआ में याद रखूंगा। अल्लाह हाफिज।